بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم اللہ کے قرآن کی آیات کی روشنی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کی عظمت، اس کی حرمت، اس کا تقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت قائم فرما دیا جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یعنی ابھی انسانوں کی کالونی اس زمین پر آباد نہیں ہوئی اور ابھی نظام کائنات بن رہا ہے اور آسمان و زمین کی تخلیق ہو رہی ہے، اور اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کا اس نظام شمسی اور قمری کو چلا کر کے، نظام بنا کر کے، اور ان میں سے 4 مہینوں کا، جن میں سے الحمدللہ یہ مبارک مہینہ بھی ہے، اس کی تعیین فرما دی تھی، جس کی ترجمانی اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ فی کتاب اللہ سے مراد ہے اے مقدرن فی لوح محفوظ، اللہ کی کتاب میں خدا نے اس بات کو مقرر کر دیا ہے کہ 12 مہینے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہوں گے، لیکن ان میں سے 4 مہینے بطور خاص اس بات کے لیے متعین کیے گئے کہ وہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور ان میں سے ایک مبارک ماہ محرم الحرام بھی ہے۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے محرم الحرام کے چننے کا، اس کو منتخب کرنے کا راز کیا ہے، وجہ تھی، تو اس کے سوال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، اور مالک کو اپنی بہت سی چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اپنی پسندیدہ بنانے کا اختیار ہوتا ہے۔ جیسے آدمی اپنی گھروں کی چیزوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے، اپنی گاڑیوں میں سے، اپنے لباس میں سے جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کے خالق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے گھر بنائے، اس میں بیت المقدس، مسجد نبوی، حرم پاک کو پسند کر لیا، پہاڑوں کو بنایا، طور پہاڑ کو پسند کر لیا۔ اسی طرح سے اللہ نے دیگر چیزیں بنائی، مبارک ماہ بنائے، ان میں سے مثلا ایک رمضان المبارک کو، راتیں بنائی لیلۃ القدر کو، اسی طرح سے ایام اور ساعات بنائے، اور اللہ نے مبارک جمعے کو کیا کر لیا، اپنے لیے پسند کر لیا۔ کیوں؟ اللہ یخلق ما یشاء و یختار، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے اپنے لیے پسند کر لیتا ہے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ رب نے پسند کیا، مسئلہ اس کا ہے کہ رب نے اپنی پسندیدہ چیز کو ہمیں اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے عطا فرما دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مبارک ایام و ساعات کو گناہ سے گدلا کر کے، غفلتوں سے گدلا کر کے، اور بدعات و خرافات سے گندہ کر کے، ہم اللہ کے اس مہینے کے تقدس پر، اس کی حرمت پر داغ دھبے نہ لگائیں، بلکہ اللہ کے قرآن کی اس ہدایت پر عمل کریں کہ 12 مہینے، اور خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینے اور محرم اور ان مہینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد خدا کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو ان مبارک مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ ہدایت اللہ نے نبی کی شریعت میں نہیں فرمائی صرف، بلکہ یہ احترام و تقدس اس وقت سے قائم ہے جب سے اللہ نے نظام کائنات کو بنایا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ماہ مبارک ہے اور کتنا محرم الحرام عظمت اور تقدس کا حامل ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ماہ محرم کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہے۔ یہ بھی مزاج شریعت کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ ماہ محرم اور اسی طرح سے 4 مہینے ہیں، ان کی فضیلت و حرمت کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن تو اب نازل ہوا 1400 سال پہلے، لیکن اللہ نے ان کی فضیلت اور تقدس کا تذکرہ قرآن میں اس وقت سے کیا جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کا تقدس، اس کی عظمت، وہ ایک الگ حیثیت ہے اور اپنی جگہ وہ بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن ماہ محرم الحرام اپنی جگہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لہذا ہمیں اس حقیقت کا احترام کر کے اپنے آپ کو ماہ محرم میں ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے ہمیں شریعت رہبری کرتی ہے۔ دیکھیے کہ جب کوئی قیمتی مال کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ڈاکو اور چور لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ماہ محرم عطا فرمایا۔ سیرت
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق اور اوراق میں سے ایک ایسا جامع روشن ورق شہادت سیدنا امام حسین عطا فرمایا کہ آدمی اس کو آئیڈیل اور پریکٹیکل ماڈل اپنے لیے بنا کر وہ اپنے لیے ساری امت راہ عمل طے کر سکتی تھی، اور اپنے لیے ہر سال جب یہ واقعہ پیش آئے اور یہ وقت آئے تو اس وقت سے ایک عبرت لے کر اور اپنے اندر ایک بیدار مغزی پیدا کر کے وہ اپنا روڈ میپ طے کر سکتی تھی کہ ہمیں کن قربانیوں پر کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے دین کے اوپر جب کوئی حملہ اور کوئی جو ہے کسی کی طرف سے جو ہے فتنہ پیدا ہو تو ہمیں اس میں کیسا کردار نبھانا ہے، جب ہمارے لیے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت میں ہمیں کن قربانیوں کی ضرورت ہے، اور جب ظالم اپنے ظلم پر حد تک پہنچ جائے اس کا مقابلہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ تمام اسباق موجود ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت ہر سال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سبق پا کر اپنی جولان گاہی، اپنی رفتار ترقی، اپنا معیار ایمان، اپنے تقوی اور طہارت کی روشنی اور اپنے کھوئے ہوئے سرمایہ کو جو ضائع کر دیا ہم نے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کا امام حسین کی قربانی سے سبق نہ لے لے۔ اس لیے نفس اور شیطان دو بڑے ڈاکو ہیں جو ہر وقت انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایمان والوں کے بطور خاص لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ایمان والوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ سرمایہ ان کے پاس ہے۔ تو شیطان اور نفس کے ان تصرفات نے ہماری ایک بڑی تعداد کو حقیقت سے صرف نظر کر کے اور ایسے امور کی طرف لگا دیا جو محض کاغذی ہیں، روایتی ہیں، جن کا زندگی میں کوئی سبق ملنے کا تصور نہیں ہے۔ اب آپ نے ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کی شبیہ بنائی، آپ نے گھوڑا بنایا جس پر آپ جہاد کے لیے گئے تھے، جس پر آپ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے تھے، آپ نے اس کو شبیہ بنا۔ اس گھوڑے کے سامنے آپ نے کچھ نظر نیاز چڑھائی، اس پر چادر چڑھائی، اس میں آپ نے وہاں سے دعا مانگ لی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسلام کا حق ادا کر دیا، سیرت شہادت حسین کو آپ نے سمجھو ان کی روح کو راحت پہنچا دی۔ یہ خام خیالی ہے۔ میں ایسے لوگوں اور ایسے کردار کے حامل لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کاغذی مذہب نہیں ہے، اسلام مجسموں کا اور بتوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام کسی پر چادر چڑھانے اور نیاز ماننے کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کو تو براہ راست اللہ نے اپنی ذات کا منار نور عطا فرمایا، اور خدا کے قرآن نے کہا ادعونی استجب لکم، اے بندو مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو جو ذات حق روزانہ اپنا دربار آسمان دنیا پر لگا کر یوں کہتی ہو حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کروں؟ حل من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی بندہ کہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، حل من مبتلا فاعافی، اور میں اسے عافیت عطا کروں؟ اللہ کے بندو، زندگی کا اور کون سا مسئلہ رہ گیا جو تم امام حسین کے گھوڑے سے مانگتے ہو، تعزیت سے مانگتے ہو، ماتم سے مانگتے ہو، نوحہ سے مانگتے ہو، جو ذات براہ راست آسمان دنیا پر آ کر روزانہ دربار لگا کر خالق مالک ذات آپ نے آپ کے مسائل اور مشکلات کا حل پیش کرتی ہو؟ سب سے بڑا مسئلہ رزق، سب سے بڑا مسئلہ آدمیوں کی پریشانی، سب سے بڑا مسئلہ آدمی کی جو ہے کسی بھی طرح کی تنگی، اور تینوں معاملات میں اللہ اپنے آپ گویا کے دربار لگا کر کہہ رہا ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ اس کو گناہوں نے جکڑ لیا ہو اور وہ اسلام کی راہ سے دور جا پڑا ہو؟ آؤ دامن رحمت میں توبہ کرو تاکہ میں تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا دوں۔ جس امت کے پاس اتنا صاف ستھرا نظام ہو عقیدے کی نسبت سے، کیا پھر بھی اس کو ایسی گندگی میں ملوث ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو تازیہ بازی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کی رونق بڑھاتے ہیں کرنے والوں کی، وہ تو بدعتی اور اللہ کی ڈگر سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ہی، لیکن جو ہمارے سنی لوگ، بچے، ہماری مائیں چھتوں پہ سے چھجوں پہ سے دیکھ کر کے اور ان کے رونق کو بڑھاتی ہیں، یہ بھی کل قیامت میں انہی کے ساتھ شمار ہوں گی جو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں نے اس دنیا کے سامنے اسلام کی شبیہ پیش کی۔ اس لیے
میں آپ کو اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین کی شہادت میں ملت کے لیے سبق یہ ہے کہ تم جس مملکت میں رہتے ہو وہاں ظالم کے ظلم کے ہاتھ جب تمہاری طرف کو اٹھیں تو تمہارا اسلام، تمہارا دین، تمہارے اخلاق، تمہارا تقوی پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ طاقت اور قوت اور حوصلے اور ایمانی قوت اور اخلاص کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنے دین کو زندہ کرنے کی کوشش، اگر جان تک بھی بات آ پہنچے تو پیش کر کے اپنے دین کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ یہ سبق نہیں ہے کہ آپ اس دن سبیلے لگا دیجئے۔ ارے اللہ کے بندو، جس ذات اقدس نے اپنے سینکڑوں افراد اور اہل خانہ کو بغیر پانی کا ایک گھونٹ پیے اللہ کی راہ میں شہید کرا دیا ہو اور ظالم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے ہوں، تم اس کا شہادت کا مقابلہ سبیلے لگا کے کرتے ہو؟ کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی اس نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو کہ جس نے اپنے گھر کے سارے افراد کو اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے بھیٹ چڑھا دیا اور شہادت کے اس سے روشناس کرا دیا، اور بغیر پانی کا ایک گھونٹ پہنچے ہوئے پانی بند کر دیا تھا۔ بڑوں تو چھوڑو، ایک چھوٹا سا بچہ تھا ننھا علی اصغر، اس کو بھی تین لگا بجائے پانی کے گھونٹ کے۔ ارے اللہ کے بندو، جس نے قربانیاں پیاسا رہ کر کے دیو، تم پیاسوں کو پانی پلا کر اسی دن میں اس کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ میں کہتا ہوں پانی لگانا، سبیلے لگانا بہت اونچا عمل ہے، لیکن محرم ہی میں کیوں؟ گرمی تو اب بھی پڑ رہی تھی کہ نہیں پچھلے مہینے بھی، لیکن کسی ایک چیز کو رسم بنا کر اس کو دین کی علامت سمجھ لینا، یہ اہل ایمان کی اتنی بڑی غلطی ہے۔ آئے ہائے، خدا کے قرآن نے کہا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ مقت ہے۔ مقت کسے کہتے ہیں؟ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، قابل باصلاحیت عالم دین ہے، ان سے پوچھنا، مقت غضب سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے غضب سے بچو، تو غضب بھی ایک موقع پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن مقت وہ ہے جو ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو اس انداز کی خرافات اور بدعات میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کتنے برے ہیں۔ ایمان والوں کو ہدایت دی اللہ نے، یا آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی کہی ہوئی شریعت کے خلاف کرنا اپنے کردار سے۔ جب ہم نے یوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم نے یہ عہد کر لیا یا اللہ آپ کو مانیں گے، آپ ہی سے مانگیں گے اور آپ ہی کی مانیں گے، لیکن ہم کرتے اس کے خلاف ہیں، شیطانی جال میں پھنس جاتے ہیں، نفس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور کاغذی مذہب اور کاغذی جو ہے نظام بنا کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہی مذہب ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کا پریزنٹیشن، اسلام کا تعارف اور اسلام کا جو چرچا ایسی چیزوں سے کرنا کہ جن کا اسلام سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے، یہ پیغام سیدنا امام حسین کی شہادت کے بالکل خلاف ہے۔ سب سے اہم سبق امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں یہ ہے کہ ہم اعمال کے حالات میں پابند بن جائیں۔ جیسے حالات آئے نا، تو ان حالات میں ہم کیا بن جائیں؟ پابند بن جائیں، شریعت مطہرہ کا مینار بن جائیں، ہمارے وجود کو دیکھ کر لوگ اللہ کے دین کی تصویر کو سمجھ رہے ہوں۔ ورنہ تو کیا وجہ تھی کہ افراد اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے؟ کیا اب بھی آپ کو ہوش ہے ظہر کی نماز کا؟ آپ کے گھر والے چلے گئے، بچے چلے گئے، خواتین چلی گئی ہے جی، اس کے باوجود انہیں جب مارنے کا مسئلہ آیا، شہادت کا مسئلہ آیا اور ان کی تلواریں باغیوں کی حضرت سیدنا امام حسین کی طرف کو اٹھی، تو آپ نے فرمایا میں زناکار نہیں ہوں، میں مرتد نہیں ہوں، تو مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، ہم شہید کریں گے۔ کہا شہید کرو گے تو میرے اوپر اللہ کا ایک فریضہ ہے، پہلے مجھے جبین نیاز کو اللہ کے دربار میں جھکانے دیجئے، شہید کر لیجئے۔ امت کون سے اسلام پر عمل کر رہی ہے؟ ارے حالات آتے ہیں تو ہم اسلام سے دور بھاگ جاتے ہیں، حالات آتے ہیں تو ہم دعاؤں سے دور بھاگ جاتے ہیں، حالات آتے ہیں تو مسجدوں سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، امام حسین کی شہادت بتاتی ہے کہ حالات آئیں تو رب کے حضور زیادہ پکڑ لو، حالات آئیں تو مراقبہ بڑھا دو، حالات آئیں تو دعائیں بڑھا دو، حالات آئیں تو سجدوں کو لمبا کر دو، حالات آئیں تو اللہ کی یاد بڑھا دو۔ یہی ہے اس دنیا میں باطل کے مقابلے کی ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے کہ ان کے بغیر امت جو ہے
باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہی وہ سب سے بڑی سیکھ ہے جو ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیغام ہے نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے۔ نازی نوزی یہ چڑھا دیا، دانے چڑھا دیے، گلہ چڑھا دیا، لباس چڑھا دیا، چادر چڑھا، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے۔ میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے میدان سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس مبارک ایام کو سارے کو ماتم، نوحہ خوانی، نیاحت، چیخنے، چلانے اور طرح طرح کی بدعت و خرافات میں لگا دیتے ہیں، کیا یہی پیغام تھا امام حسین کی شہادت کا کہ آپ کو نہ نماز ظہر کا علم ہے، نہ آپ کو پردے کا علم ہے، نہ آپ کو حیا ہے، آپ اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں کھلے عام، اور اپنے آپ کو عاشقان حسین میں پیش کرتے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے سراسر۔ امام حسین کی شہادت کا عشق یہی ہے کہ ساری امت یہ سبق لے کہ ہمیں باطل کے مقابلے میں دین کے احیاء کے لیے ڈٹنا ہے، مٹنا ہے، مرنا ہے، بکھرنا نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے، اور کسی باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اسلامی قانون شریعت میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دنیا میں آئے ہوئے عظیم سے عظیم حادثے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یا اس کو یادداشت کے طور پر بار بار لا کر اس کو سوگ کا یا نحوست کا ذریعہ قرار دینا، یہ بالکل شریعت مظاہرہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ صرف ایک نظیر فقہا کے یہاں ملتی ہے کہ عورت کا شوہر اگر مر جائے تو وہ اپنے ایام عدت میں زیب و زینت اختیار نہ کرے، جی کوئی ایسا پہلو اختیار نہ کرے کہ جو اس کی شخصیت کو، اس کے جسم کو حسن اور رعنائی کے ساتھ پیش کرتا ہو، حالانکہ قید و بند اس کے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ نہ نہائے نہ کپڑے پہنے، حال بتہ زینت ہے، سرما ہے، زیور ہے اور اس انداز کے میک اپ وغیرہ ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی تاکہ عدت کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے، اور حالت عدت میں کوئی اس کی طرف میلی نگاہ نہ اٹھائے۔ البتہ کسی بھی بڑے سے بڑے عظیم حادثے کو دنیا میں پیش آنے کے بعد 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ بار بار اس کو لانا، بار بار اس کو نحوست کا ذریعہ سمجھنا، بالخصوص اس بدعت کو توڑنا چاہیے اہل اسلام، اور اہل اسلام کو اپنے بچوں کی شادیوں کی تقریبات کی تاریخ ماہ محرم میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی وقت اللہ کے یہاں منحوس نہیں ہے۔ اور جو یہ تصور کرتے ہیں بالکل اسلامی شریعت کی روح کے خلاف عقیدہ ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اللہ کی تقدیر پر بنائے ہوئے نظام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے ماہ محرم کو فرمایا کہ حضرت آدم کو ہم نے جنت سے دنیا میں بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، بڑے بڑے عظیم واقعات پیش آئے جو تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ اتنے عظیم واقعات اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سیدنا داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، اور آگ میں جو ڈلے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو نجات ہوئی، یہ تمام واقعات منسوب کیے جاتے ہیں اس کی طرف، اس ماہ کی طرف۔ تو جس مبارک ماہ میں، عشرے میں یہ عظیم تاریخی واقعات انبیاء کے ساتھ رحمت و برکت کے پیش آئے ہوں، کون بیوقوف دنیا کا ہوگا کہ وہ یوں کہے کہ یہ مبارک ماہ منحوس ہے؟ ارے اللہ تو برکتیں اور رحمتیں نازل کر رہا ہے اپنے مقرب اور محبوب بندوں کے ساتھ، اور تم اسے منحوس بتا رہے ہو۔ اپنی شادیوں کا، اپنی خوشیوں کا، اپنے انوگریشن کا، اپنے شو روم اور اپنی دکانوں کے افتتاح کو معیوب سمجھتے ہو اس مبارک ماہ میں کرنا، یہ اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اللہ جس ماہ کو محرم بتائے، قابل احترام بتائے، قابل عظمت بتائے، ارے بھائی کسی چیز کا احترام جبھی تو ہوگا جب آپ اس میں خوش رہ سکے، اور جب آپ اس میں نہ شادی کر سکے، نہ خوشی کا اظہار کر سکے، نہ کوئی اچھا کام کر سکے، اور آپ اس کو منحوس سمجھے تو وہ رحمت والا کیسے ہو جائے؟ اس لیے گویا ہمارے وہ لوگ جو اس محرم کو منحوس سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سچا بتاتے ہیں اور اللہ کو جھوٹا بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے کردار و عمل سے ایسا ثابت کر رہے ہیں کہ
کہ اللہ نے جو بتایا وہ غلط ہے اور ہم جو بتا رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح. اس لیے سچی توبہ کی ضرورت ہے. میں